السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ دمشق شہر میں شامی فوج نے جنرل اسٹاف کمپلیکس کے داخلی دروازے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی جانب سے جاری ہوئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں اسرائیلی فوج نے دمشق کے علاقے میں شامی حکومت کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے داخلی دروازے پر حملہ کیا۔ شام کے سرکاری ٹی وی نے خبر دی ہے کہ دمشق کے مرکز میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، تاہم انہوں نے صحیح مقام کی وضاحت پیش نہیں کی۔ شامی ٹیلی ویژن نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ شامی فوج کے جنرل اسٹاف کمپلیکس کے قریب فائرنگ کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیل کے آرمی ریڈیو نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے علاقے میں شامی فوج کے اثاثوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ شام کے ساتھ سرحد پر حفاظتی باڑ کے علاقے میں کیمک بھیجے گا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب کچھ ہی دیر قبل اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے دھمکی دی تھی کہ اگر شامی افواج صوبے سویدا سے انخلا نہیں کیا گیا تو وہ انہیں نشانہ بنانا جاری رکھیں گے۔ امریکہ میں پینٹاگون کے چیف ترجمان شان پارنیل نے آج اعلان کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے لاس اینجلس میں تعینات نیشنل گارڈ کے 2000 فوجیوں کی تعیناتی ختم کر دی ہے۔ پارنیل نے کہا کہ ہماری اپیل کا جواب دینے والے فوجیوں کا شکریہ، لاس اینجلس میں لاقانونیت کم ہو رہی ہے۔ تناظر میں وزیر دفاع نے کیلیفورنیا کے 2000 نیشنل گارڈ مین کو وفاقی تحفظ کے فرائض سے ہٹانے کی ہدایت دی۔ تقریباً 4000 نیشنل گارڈ کے سپاہی اور 700 بحری پیادے اس علاقے میں تعینات تھے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ باقی ماندہ فوجی اس خطے میں کب تک موجود رہیں گے۔ فوجیوں کو وفاقی عمارتوں کی حفاظت اور گرفتاریوں میں امیگریشن حکام کی مدد کا کام سونپا گیا تھا۔ ان فرائض کا آغاز جون کے اوائل میں ہوا تھا اور اس پر 60 دن تک عمل درآمد کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون کے اوائل میں کیلیفورنیا نیشنل گارڈ کے تقریباً 4000 فوجیوں اور 700 کارکر ڈیوٹی والے میرینز کو لاس اینجلس میں تعینات کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد علاقے میں امیگریشن چھاپوں کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو ماسکو کو نشانہ بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بیان اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے جو دی فائنینشل ٹائمز نے شائع کیا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹرمپ نے زیلنسکی کو روس پر حملوں میں اضافہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے مبینہ طور پر زیلنسکی سے پوچھا کہ اگر امریکہ کی طرف سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار فراہم کیے جائیں تو کیا وہ ماسکو پر حملہ کرے گا۔ پیر کے دن ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ کیف کو مزید ہتھیار بھیجے جائیں گے اور روس کی یوکرین میں فوجی کارروائیوں کے سبب روس پر زیادہ سخت موقف اپنایا جائے گا۔ انہوں نے کرملن کو 50 دن کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر جنگ ختم نہ ہوئی تو روس پر بڑے پیمانے پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ ٹرمپ اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے نے ایک معاہدے کا اعلان کیا جس کے تحت یورپی نیٹو ممالک امریکہ سے اربوں ڈالر مالیت کے پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام سمیت دیگر ہتھیار خرید کر یوکرین کو فراہم کریں گے۔ اگرچہ ٹرمپ طویل عرصے سے امریکہ کے یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے کے کردار پر تنقید کرتے رہے ہیں، نیٹو نے واضح کیا ہے کہ اب زیادہ تر اسلحہ یورپ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جرمنی، ڈنمارک، سویڈن اور ہالینڈ جیسے یورپی ممالک نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اس نئے منصوبے میں شامل ہوں گے یا شامل ہونے پر غور کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ افریقہ اور کیریبین کے چھوٹے ممالک سمیت کچھ ممالک پر 10% سے زائد درآمدی ڈیوٹی عائد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ اس ملک سے امریکہ میں داخل ہونے والی مصنوعات پر انڈونیشیا کے ساتھ ان کے معاہدے کے تحت 19% ٹیکس لگے گا۔ ٹرمپ نے آج میڈیا کو بتایا کہ ہم ممکنہ طور پر ان سب کے لیے ایک ہی ٹیرف مقرر کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کم از کم 100 ممالک کی مصنوعات پر صرف 10% سے زیادہ شرح کی تجویز پیش کی۔ توقع ہے کہ محصولات 1 اگست سے نافذ العمل ہوں گے۔ وزیر تجارت ہاورڈ لوٹنک نے کہا کہ یہ ممالک زیادہ تر افریقہ اور کیریبین میں واقع ہے، جن کا امریکی تجارتی حجم میں نسبتاً کم حصہ ہے، اور توقع ہے کہ اس سے تجارتی عدم توازن کو کم کرنے کے ٹرمپ کے وسیع تر مقصد پر کوئی خاص اثر پڑنے کی توقع نہیں ہے۔ انڈونیشیا کے بارے میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ابتدائی طور پر بیان کردہ 32% سے بہت کم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ معاہدے کے تحت انڈونیشیا نے 15 ارب ڈالر مالیت کی امریکی توانائی مصنوعات، 4.5 ارب ڈالر مالیت کی امریکی زرعی مصنوعات اور 50 بوئنگ طیارے خریدنے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل سے امریکی شہری کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفیر نے اسرائیلی حکام سے اپیل کی ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی صہیونی آباد کاروں کی طرف سے قتل کیے گئے 20 سالہ فلسطینی نژاد امریکی شہری سیف مسلط کے قتل کے تحقیقات شروع کی جائے۔ امریکی سفیر مائک حکابی نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ میں نے اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک امریکی شہری سیف کے جارحانہ قتل کی تحقیقات کریں۔ سیف اپنے اہل خانہ سے ملنے کے لیے سنجل آیا ہوا تھا، جہاں اسے پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اس جرم اور دہشت گردانہ کارروائی کا حساب پوچھا جانا چاہیے۔ سیف کی عمر صرف 20 سال تھی۔ واضح کہ سیف فلوریڈا کے رہائشی امریکی شہری تھا۔ گزشتہ ہفتے بروز جمعہ اپنے
کنبے سے ملاقات کے لیے سنجل قصبے میں موجودگی کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی سے ملاقات کریں گے۔ خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے پیش رفت پر زور دے رہے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے مذاکرات کار رواں ماہ کی 6 تاریخ سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غزہ جنگ بندی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکہ نے 60 روزہ جنگ بندی کی ایک تجویز پیش کی ہے جس میں یرغمالیوں کی مرحلہ وار رہائی، غزہ کے مختلف حصوں سے اسرائیلی فوج کی واپسی اور تنازع کے خاتمے کے لیے بات چیت شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روزانہ مصروفیات کا شیڈول جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آج چہارشنبے کی رات قطر کے وزیر اعظم کو عشائیہ دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو کہا تھا کہ ان کو امید ہے کہ جنگ بندی کی بات چیت رواں ہفتے سیدھی طرح بڑھے گی۔ صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی کے لیے ایلچی اسٹیو وٹکوف نے اتوار کو کہا تھا کہ وہ قطر میں جاری جنگ بندی کے مذاکرات کے بارے میں پر امید ہے۔ مذاکرات کی میزبانی کرنے والے قطر دونوں فریقوں کے درمیان ایک اہم ثالث ہے۔ امریکہ، قطر اور مصری ثالث غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تاہم اسرائیل اور حماس اس بات پر منقسم ہے کہ فلسطینی علاقے غزہ سے اسرائیلی فوج انخلا کس حد تک ہوگا۔ چین کی ایک عدالت نے کمیونسٹ پارٹی تبت کے سابق سربراہ کو لگ بھگ $50 ملین کی کرپشن کے جرم میں سزائے موت سنا دی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بیجنگ کی انٹرمیڈیٹ کورٹ نے آج چہارشنبے کو وی چیٹ پر اپنے بیان میں بتایا کہ وینگ جی سن 2016 سے 2021 تک خود مختار علاقے تبت میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ عدالت کے بیان کے مطابق اس دوران انہوں نے غیر قانونی طور پر 343 ملین UN یعنی $4 کروڑ 78 لاکھ رشوت وصول کی۔ عدالت نے مزید کہا کہ اس عہدیدار کے یہ جرائم خاص طور پر سنگین تھے اور ان کے سماجی اثرات بھی کافی زیادہ منفی تھے۔ یہ جرائم ملک اور عوام کے لیے خاص طور پر بھاری نقصان کا باعث بنے۔ ایک دہائی سے زائد عرصہ قبل اقتدار میں آنے والے چین کے صدر شی جن پنگ نے سرکاری بدعنوانی کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم چلائی ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی حریفوں کو میدان سے ہٹانے کا ایک حربہ ہے۔ کینیڈا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہونے والے وینکوور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فضائی حدود میں اس وقت ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی جب ایک چھوٹا طیارہ اچانک فضا میں چکر کاٹنے لگا، جس کے باعث کئی پروازوں کو لینڈنگ سے روک دیا گیا اور بعض کو دیگر ایئرپورٹس کی جانب موڑ دیا گیا۔ CNN کے مطابق یہ ایک چھوٹے سائز کا طیارہ تھا جو عموماً تربیتی مقاصد کے لیے وکٹوریہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں استعمال ہوتا تھا۔ تاہم آج اس طیارے نے اچانک اڑان بھری اور 40 میل شمال کی جانب وینکوور کی طرف روانہ ہو گیا اور وینکوور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی حدود میں چکر کاٹنے لگا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی ایک ریکارڈنگ میں سنا گیا کہ کنٹرول دیگر طیاروں کو خبردار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک طیارہ ہے جو ہائی جیک ہو چکا ہے اور ایئرپورٹ کے قریب گردش کر رہا ہے۔ احتیاط کے طور پر تمام پروازوں کو مکمل اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی خیر و سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہیہ عمل اختیار کریں۔ دوسری طرف مقامی لوگوں نے بھی ایئرپورٹ کے اطراف میں انتہائی کم بلندی پر طیارے کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ ایئر ٹریفک کنٹرول نے دیگر طیاروں کو راستہ بدلنے کی ہدایت دی۔ انہی طیاروں میں سے ایک مغربی کینیڈا کی فضائی کمپنی کی بڑی مسافر بردار پرواز بھی تھی، جسے لینڈنگ سے صرف چند لمحہ قبل اس لیے روکا گیا کیونکہ اغوا شدہ طیارہ اس کے سامنے تقریباً 4 میل کے فاصلے سے گزر رہا تھا۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ وہ طیارہ کافی کم بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور خطرناک موڑ کاٹ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا یہ ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ آدھے گھنٹے سے زائد وقت تک ایئرپورٹ کی حدود میں پرواز کرنے کے بعد بالآخر اغوا شدہ طیارہ بحفاظت وینکوور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا، جہاں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے گھیر لیا۔ حکام کے مطابق طیارے میں صرف ایک شخص موجود تھا جسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ برطانیہ میں 2 افراد کو ملک کے سب سے مشہور درختوں میں سے ایک کو جان بوجھ کر کاٹنے کا قصوروار پایا گیا اور ان کو 4 سال سے زیادہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق نیو کیسل کراؤن کورٹ کی ایک جیوری نے 2 دوستوں 39 سالہ ڈینیل گراہم اور 32 سالہ ایڈم کیرتھس کو 2023 میں درخت کاٹنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ یہ درخت شمالی انگلینڈ میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہیڈرن کی دیوار کے ساتھ تقریباً 200 سالوں سے کھڑا تھا۔ یہ درخت اتنا حیران کن تھا کہ اسے 1991 کی ہالی ووڈ فلم رابن ہڈ پرنس آف تھیوس میں دکھایا گیا تھا۔ عدالت نے ان دونوں کو سزا سناتے ہوئے جج کرسٹینا لیمبرٹ نے کہا کہ ان کے اقدامات میں منصوبہ بندی اور تیاری شامل تھی، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو صدمہ پہنچا ہے۔ گراہم اور اس کے دوست کو 4 سال اور 3 ماہ کی سزا سنائی گئی۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ غزہ میں امدادی مراکز اور اقوام متحدہ سمیت دیگر گروپوں کے امدادی قافلوں پر حملوں میں گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران 875 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے مطابق یہ امدادی مراکز امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی حدود میں ہوئی، جبکہ دیگر 201 افراد امدادی قافلوں کے راستے میں مارے گئے۔
غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے علاقے میں خوراک کی ترسیل کے لیے اقوام متحدہ کے اداروں کو نظر انداز کر کے امریکہ کی نجی سیکورٹی کو لاجسٹک کمپنیوں کی خدمات حاصل کر رکھی تھی۔ اسرائیل یہ الزام عائد کرتا ہے کہ حماس کے عسکریت پسند شہریوں کے لیے لائے گئے امدادی سامان کی لوٹ مار کر رہے ہیں، تاہم حماس اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے عمرہ زائرین کے لیے مخصوص رہائش کے ضوابط پر عمل نہ کرنے والی 7 کمپنیوں کے خلاف تعدیبی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کو فراہم کی جانے والی رہائش کے معیار کو مقرر کیا گیا ہے، جس پر عمل نہ کرنا ضوابط کی سنگین خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ وزارت کی تفتیشی کمیٹی نے جن عمرہ کمپنیوں کے خلاف رہائشی ضوابط کی خلاف ورزی ریکارڈ کی تھی وہ سنگین نوعیت کی تھی، جس پر کمیٹی نے فوری طور پر اسے رپورٹ کیا۔ کمیٹی کی رپورٹ پر متعلقہ ادارے کی جانب سے ایکشن لیتے ہوئے کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے مقررہ ضوابط کی خلاف ورزیاں ناقابل معافی ہے، جن پر وزارت کی جانب سے فوری تعدیبی کارروائی کی جاتی ہے۔ وزارت حج و عمرے نے تمام عمرہ کمپنیوں کی انتظامیہ کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ وہ ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، جس کا مقصد عمرہ زائرین کو مکمل سہولت و اطمینان فراہم کرنا ہے۔ ضوابط کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج 4 شنبے کو ریاض میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا خیر مقدم کیا۔ ایس پی اے کے مطابق ملاقات میں بین الاقوامی کثیر الجہتی ایکشن کو بڑھانے کے طریقوں اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ہوئے اہم پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر کثیر الجہتی بین الاقوامی امور کے انڈر سیکرٹری اور وزارت کی ایجنسی برائے پبلک ڈپلومیسی کے سپروائزر جنرل ڈاکٹر عبد الرحمان بن ابراہیم الرسی بھی موجود تھے۔ امریکہ نے پاکستان میں ایران کے موجودہ سفیر رضا امیری پر اپنے خصوصی ایجنٹ کے اغوا کا الزام لگاتے ہوئے انہیں انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے رضا امیری اور دیگر 2 ایرانی اہلکاروں پر 2007 میں ایران کے جزیرہ کیش میں ایک امریکی ریٹائرڈ خصوصی ایجنٹ کے اغوا میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے آج کہا کہ معلومات کی تلاش کے پوسٹرز کا اجرا، جن میں 3 سینئر ایرانی عہدیدار شامل ہیں، رابرٹ اے باب لیونسن کی گمشدگی اور ایران کی جانب سے اپنی ذمہ داری چھپانے کی مبینہ کوششوں کے بارے میں جاری تحقیقات کا حصہ ہے۔ دیگر 2 نامزد افراد میں تقی دانشور ہیں، جن کی شناخت ایران کی وزارت انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی میں انسداد جاسوسی افسر کے طور پر ہوئی ہے، اور وزارت انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی کے سینئر ڈپٹی غلام حسین محمد نیا، جنہوں نے 2018 میں نکالے جانے سے قبل البانیہ میں ایران کے سفیر کے طور پر خدمات انجام دی۔ ایف بی آئی کے واشنگٹن فیلڈ آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج اسٹیون جانسن نے بیان میں کہا ہے کہ یہ 3 انٹیلیجنس افسران ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مبینہ طور پر باب لیونسن کے 2007 کے اغوا اور اس کے بعد ایرانی حکومت کی طرف سے پردہ پوشی میں سہولت فراہم کی تھی۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی ایمریٹس نے 18 جولائی سے تہران کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ امارات العیوم کے مطابق ایئر لائن کا کہنا ہے کہ تہران کے لیے روزانہ کی پروازیں چلائی جائے گی۔ بیان میں مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سفر سے پہلے فلائٹ سٹیٹس کو ضرور چیک کر لیں اور کمپنی کی ویب سائٹ سے اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں۔ اس سے قبل ایئر لائن نے 16 جولائی تک پروازوں کی معطلی میں توسیع کی تھی۔ واضح کہ فلائی دبئی نے 4 جولائی سے دبئی اور تہران کے درمیان پروازیں بحال کر دی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ کے دوران مختلف ایئر لائنز نے فضائی حدود بند ہونے پر پروازیں منسوخ کر دی تھی، تاہم جنگ بندی کے بعد پروازیں بحال کی جا رہی ہے۔